السلام علیکم، میرا نام عزیز احمد ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں بات کرنے لگا ہوں اس سے پہلے۔ 1765 میں ایک فرینچ لڑکی چھوٹی سی کوٹیشن لکھتی ہے اپنی ڈائری کے اندر، جس کے اندر وہ یہ لکھتی ہیں لیٹ دیم ایٹ کیک۔ اور 1793 کے اندر عوام کے اندر یہ جملہ مقبول ہوتا ہے اور عوام انہیں پرتشدد واقعات کے اندر قتل کر دیتی ہے۔ اس بات سے یہ فرانس کی وہ مشہور سٹوری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہنگر مطلب بھوک افلاس پھیلی ہوئی تھی اور مہارانی صاحبہ نے یہ الفاظ کہے اور لوگوں کی تضحیق کری، لوگوں نے غصہ میں انہیں قتل کر دیا۔ دراصل یہ الفاظ اس خاتون نے 1765 میں اپنی ڈائری کیا۔ اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ بھائی الفاظ بولنے اور استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ جب کوئی بندہ بڑی پاور کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا ہائر پاور کی اس کے بارے میں، اور الفاظ آپ کا تعاقب کرتے ہیں، آپ کے بولے ہوئے جملے آپ کا۔ پاکستان میں اس ٹائم سیلاب کی صورتحال ہے اور خاص طور پہ پہلے کے پی میں تھا، پھر انڈیا سے جو پانی کا ریلا آیا راوی کے اندر، سچلج کے اندر اور تمام دریاؤں کے اندر، قریب ابھی تک 44 سے 45 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے آپ کی پانی کے نیچے جا رہی ہے۔ بڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کا جو جانی نقصان ہوا اس کا تو کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی، لوگوں کی لائف اسٹاک کا نقصان ہوا ہے، اس کے اندر سے کچھ ریسکیوز بھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم پاکستان کا میڈیا بالکل بے شرمی کا سا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ صرف وہی چیزیں دکھا رہا ہے جو حکومت چاہتی ہے کہ وہ دکھائے۔ یہ آپ کے سامنے فلڈ ان پاکستان ہیو افیکٹڈ 2 ملین پیپل، یہ 31 تاریخ کی خبر ہے، 31 اگست کی۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ 2 تاریخ ہے، 9 مہینے ستمبر کی 2 تاریخ، مطلب 3 دن۔ آج کا جو ڈیٹا ہے وہ 25 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو اس سے افیکٹڈ ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور لاسز کا ابھی تک کوئی تخمینہ نہیں لگایا گیا کہ کتنے لاسز۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بچہ کہتا ہے کہ پولیس والے ہمیں اٹھا کے لے گئے اور اللہ آپ کا بھلا کرے 4 گھنٹے ہمیں سنڈے والے دن اسکول میں رکھا، صرف اس چکر میں کہ جی وزیر اعلیٰ نے جو اسٹوری سنائی وہ اس سے لنک، وہ اسٹوری سنانے کی آپ کو ضرورت کیوں؟ کیونکہ تشہیر کے اوپر پیسے لگائے جائیں، تشہیر کے اوپر کام، جو عوام کام کرنا چاہتی ہے، مدد کرنا چاہتی ہے لوگوں کو، ان کی مدد کرنے سے روکا جائے۔ پہلے آپ کی مس مینجمنٹ، یہ آپ کی غلطی ہے کہ یہ ٹائم کیوں آ رہا ہے۔ سیکنڈ، آپ جاپان گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ گئے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے پہلے سے شیڈیول ہو اور یہ ایک قدرتی آفت ہے آ گئی، آپ کو اطلاع تھی پہلے سے۔ کلاؤڈ برسٹ جو ہے جولائی میں ہوا تھا پہلی بار انڈیا، اس ٹائم رنگ کر دیا گیا تھا سب کو کہ بھائی یہ ان ایریاز کے اندر ہو سکتا، مانسون اس بار ہیوی ہوگی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا رونا رو رہے ہیں اور یہ ایسی کلائمیٹ یہ جو ہو رہی ہیں اور جو ایسے ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو 2016 سے ٹاپ 5 رسک کے اندر رکھا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کے رسک۔ کیا کیا ابھی عوام کی جو غربت کا، عوام کے لاسز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ 4 5 گھنٹے کشتیاں کھڑی رہتی ہیں جن کو ریسکیو کرنا چاہیے، صرف اسی لیے کہ صبح 9 سے 10 بجے کے ٹائم سی ایم پنجاب وہاں جائیں گی، وہاں سے لوگوں کو کی جو ویڈیوز بنیں گی سلیکٹیو لوگوں کی، اس کے بعد وہ سارا دن جو ہے میڈیا کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر۔ آپ کے ملک کے اندر پرائم منسٹر ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، دونوں کہاں ہیں؟ 6 دن کے دورے پہ چائنا گئے ہیں، ٹھیک ہے جانا ضروری تھا، دونوں کو جانا ضروری تھا۔ ملک کے اندر ایمرجنسی کسی صورتحال، حالات ہاتھ سے نکلے ہوں، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یہ فوڈ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ آنے والے جو 6-7 مہینے ہیں نا اگلے، یہ پاکستان کے اوپر جس طریقے سے گزریں گے، آپ جا کے گندم کا ریٹ دیکھ لیں، 2100-2200 سے اٹھ کے وہ 3500-3600 پہ پہنچ گئی ہے، آٹا نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی تاریخ 2000 سے زیادہ گاؤں ابھی بھی ڈسکنیکٹ، یہ الجزیرہ نے رپورٹ کرا ہے کتنے لوگ کہاں مرے، اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو ابھی تک جو حکومت ان کو دے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو کشمیر کے اندر 69 لوگ مرے ہیں، 15 خواتین تھی، 40 مرد تھے، 13 بچے۔ خیبر پختونخوا ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد جو ہے 479 ہے، 334 مرد ہیں، 61 خواتین ہیں، 84 بچے ہیں، 8 جو ہے فوت ہوئے اسلام آباد کے اندر، ٹھیک ہے، 159 پنجاب کے اندر، باقی انہوں نے بلوچستان کا اور سارا بتایا، بلوچستان میں 24 اور سندھ کے اندر ابھی تک 57 لوگوں کا جانی مالی نقصان تو ہو رہا ہے، اس کے جو بیماریاں پھیل گئی ہیں۔ ابھی وہ کل میں ایک خاتون کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے 3 نومولود بچے مر گئے، کیوں؟ کوئی بورڈ نہیں گئی یار ماں، یہ کون سی انسان بتاؤ مجھے، سمجھ کسی کی 3 اولادیں اس کے سامنے مر جائیں اس طریقے سے، یار کون برداشت کر سکتا؟ یہ DW ہے، ان کے مطابق پاکستان کا جو پنجاب کا صوبہ ہے اس کے 33 سے 45% کے درمیان جو ہے پانی کے اندر ڈوبا۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ملک میں نہیں ہے، لوگ کوسچن کر رہے بھائی ان کو کون جواب دے؟ آپ نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہوئے، یار خدا کا خوف کرو، تھوڑا سا رحم کھا لو۔ اس عوام کا آپ نے چینی کے اندر خون نہیں چھوڑا، گندم کے اندر خون نہیں چھوڑا، گنے کے اندر خون نہیں چھوڑا، اور آپ وہاں جا کے باتیں کر رہے ہو کہ بھائی آپ کے ملک میں کوئی کرپشن ہی نہیں ہو رہی۔
اس کے اوپر پنجاب کی گورنمنٹ کا ظلم یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں خود مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. مریم نواز کی تشہیر چل رہی ہے صبح سے لے کے شام, ان کی فوٹو نہیں ہوگی, پی ایم ایل این کے کسی بندے کی فوٹو نہیں ہوگی, آپ اس ٹائم تک کوئی کھانا نہیں بانٹ سکتے. لوگوں کی ویڈیو ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کا مطلب میڈم یہ ہے, جب کوئی قرآن کو ضامن بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا قیامت کے روز. آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آئے؟ پر سے ہمارے جتنے وزراء ہیں ان لوگوں کی باتیں سن لو آپ. ان لوگوں کو تو پہلے, جتنے بھی وزیر ہیں ان لوگوں کو تو پہلے ایجوکیشن کے لیے بھیجو یار, اسکول میں کہیں پہ ان کو جا کے تھوڑی سی تمیز سکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ بات کیسے کرنی ہے اور ڈیزاسٹرز کے اندر کیسے بات کرنی ہے. خواجہ آصف سفید بال ہیں اس بندے کے, میں کیا بولوں. عظمہ بخاری کی آپ جا کے باتیں سن لیں, وہ کیسے الفاظ استعمال کرتی ہے, لوگ تضحیق کر رہے ہیں یار. یہ ایک آپ لوگ ناکام ہوئے ہو اس چیز کو مینج کرنے کے اندر. یہ مینج ہو سکتا تھا کم سے کم. خدارا لوگوں کو جو امداد پہنچ رہی ہے اسے پہنچ لینے دو, جو جیسے جس طریقے سے پہنچا رہا ہے اسے پہنچا لے. کیوں روک رہے ہو؟ کہاں کی انسانیت ہے یہ, کہاں کا انصاف؟ یہ ڈسکور پاکستان چینل ہے, یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 4 سے 5 دن ہو گئے میں نے اپنے بچوں کی شکل لی. یہاں پہ کون ذمہ دار ہے؟ ان ایریوں میں کوئی کیوں نہیں پہنچا؟ 10% بھی مدد نہیں ہوئی ہے ابھی تک. بھائی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کیوں آپ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ کے ٹک ٹاک, آپ کی ویڈیوز آپ کو نہیں بچائیں گی, آپ کے یہ چہرے کہیں نہیں بچائیں گے. یہ حکومت جو ہے, اور خاص طور پہ چیف منسٹر پنجاب صاحبہ, سیلف انہینسمنٹ باعث امیج اوور سبسٹنس, ڈسکنیکشن فرام دا گراؤنڈ ریئلٹیز کا شکار. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آس پاس صرف چاپلوس لوگ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں بھائی یہ کر لو, اور آپ کی تصویریں واہ واہی ہوتی رہے گی. تصویروں کا مطلب واہ واہی نہیں ہوتا. جن لوگوں کے پاس آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ کھانا کھلا دیا, وہ آپ کو ووٹ دینے لگ جائیں گے. آپ چوری کی حکومت پہ آئے ہوئے. بات سمپل سی ہے. چاپلوس لوگ آپ کی سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں, ان کو کام نہ کرنا پڑے, وہ آپ کی تشہیر کروا دیتے ہیں ایک جگہ کو فٹ فاٹ کر کے, جس طریقے سے آپ لوگوں نے سارا ٹویٹر یا ٹک ٹاک یا آگے پیچھے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہو اور پاکستان کے میڈیا پہ دیکھا ہو. اللہ لشکر والا جی, ہٹو بچو کر کے گاڑیاں آ رہی ہیں, گاڑیاں جا رہی ہیں. اس کے بعد جی وزیر اعلیٰ صاحبہ آتی ہیں وہاں پہ لوگوں سے ساتھ فوٹو سیشن ہوتا ہے, وہ چلی جاتی ہیں, ان کا کام ہو جاتا ہے اس دن کا. جیسے ہی وہ وہاں سے جاتی ہیں, وہ پیچھے سے جو جہاں پہ انہوں نے کھولا ہوا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے, سامان بھی لے جاتے ہیں. کل ایک میں وہ صحافی کا بیان سن رہا تھا, وہ کہہ رہا کہ بھائی وہ کریانے کی دکانوں سے سامان لے کر آئے تھے اٹھا کے, جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ گئی وہ چلی گئی, وہ سامان اٹھا کے انہوں نے واپسی کر دیا. نمبر 2, پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, جو بھینسوں کا چارہ ہے اس کے اندر جی مریم نواز صاحب کی ان کے پنیوں کے اوپر تصویریں نہیں تھی, تو وہ دینے سے انکار کر دیا. جب تک وہ پنیاں نہیں لگیں گی, جب تک وہ کھانا نہیں دے رہا. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ کرے گا؟ یہ آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ نہیں کرے گا, آپ کے خلاف نفرت میں اضافہ. جس کسان کا جانور بھوکا کھڑا ہوا ہے نا ایک جگہ, وہ اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں, ان کے گھر کے ممبر کی طرح ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو کہاں پتا ہو؟ اس کا ایک بھی جانور جس کو اس نے پالا ہوا ہے, اس کے کمائی کا ذریعہ ہے, وہ مر جائے گا, وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا, وہ آپ کو گالیاں ہی دے گا. معذرت کے ساتھ, انسانی المیہ اگر یا ایک قدرت کی طرف سے آفت اور آپ کی مس مینجمنٹ مکس ہو کر پاکستان پہ مسلط ہو ہی گئی ہے, اگر کم سے کم عقل کے ناخن لیں. آپ جہاں جاتی ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ اتنے لوگ ہوتے ہیں, آپ اپنی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. لوگوں کو آپ ہاتھ ہلا رہی ہوتی ہیں, 4 کیمرے آپ کے ساتھ پھیر رہے ہوتے ہیں. نہیں بنائے, میں آپ کو منع نہیں کر رہا, بنائے, آپ کا کام ہے, آپ شوق پورا کریں اپنا, کوئی مسئلہ والی بات. لیکن لوگوں کے لیے کم سے کم جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو وہ چیزیں تو پوری کریں جو آپ وعدہ کر کے جا رہی ہیں. وہ آپ کے 10 منٹ کے بعد وہاں سے ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, 10 منٹ کے بعد وہاں سے ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اور دوسرا, اپنے وزراء کو کم سے کم بولیں کہ کچھ عرصہ اپنا منہ بند رکھیں یا الفاظ استعمال ہی نہ کریں. جو ایک لکھا پڑا ہے وہ کسی لکھے پڑے بندے سے کو بول دیں کہ بھائی وہ جا کے نمبر دے دیا, کے اوپر سیاست نہ کی. کم سے کم لوگوں کو فری کال مدد کر لینے دیجیے. آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا, بات سچ یہ, لوگ آپ کو پیسہ دے کے اپنی چیز, اپنے نام کی چیز آپ کے نام پہ دینے کو راضی نہیں ہے. یا آپ کیوں نہیں مان رہے؟ جو ریئلٹی ہے, آپ حکومت میں آ گئے ہو, چوری کی حکومت میں آئے ہو, ٹھیک ہے سمجھ گئے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو عوام کے دن, ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا ٹائم ہو گیا, لوگ ابھی بھی پیچھے ہچکچا رہے ہیں. اور جو اللہ کر کے جانا شروع ہوتا ہے, آپ لوگوں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ لوگوں کی تصویروں کے علاوہ یا فوڈ سیکیورٹی اور یا اسٹینڈرڈ کے مطابق کھانا نہیں ہے, تو وہ چیک کرنے کے لیے گدھے بکتے پھر رہے پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر گدھے بکتے پھر رہے ریسٹورنٹ کے اوپر. وہ تو آپ لوگوں سے چیک نہ ہوئے, اب آپ نے یہاں پہ کھانے چیک کرنے. سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیوقوف بنانا بند کرو بھائی, کر لینے تو کام, لوگوں کو مدد کر لینے دو. انسانی المیہ پیدا ہوا ہے. ابھی جو بارشوں کے بعد وبائی امراض نکلنے آپ کو اور حکومت, فیڈرل حکومت کو جو موجوں میں لگے,
اللہ معاف کرے ان لوگوں کو تو ایسے لگا ہوا ہے جس طریقے سے کبھی گھومنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا زندگی. او بھائی یہ تمہارے کو ابھی وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کو یہاں اس کی اسسمنٹ کرو, اس کی ٹیمیں بنا کے بھیجو, یہاں لوگوں کی دوا دارو کا انتظام کرو, میڈیکل سہولیات پہنچانا شروع کرو, اس کے اوپر کام کرو. وبائی امراض جو نکل رہے ہیں, پانی پینے کے لیے صاف جگہ, خواتین کی سینیٹری کا سامان, یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ لوگوں کی ٹیم جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے بھائی؟ کیسے ہوتا ہے یہ کام دنیا کے اندر؟ آپ لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا. آپ جا کے برازیل کے اندر آیا تھا ابھی پچھلے ستمبر میں سیلاب آیا تھا, آپ جا کے ان کا جا کے پڑھو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پچھلے سال یہ جرمنی کے اندر آیا تھا, آپ جا کے ان کا آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیسے مینج ہو. پاکستان میں چیزیں نہیں ہیں, پاکستان کے پاس کیا اتنا کیا وہ ذرا ملک ہے. امیجن کریں پاکستان کا پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا انڈیا کا پرائم منسٹر مودی ہو یا فرانس کا میکرون ہو, بیٹھ کے چائے پی رہے ہو اپنی کابینہ کے ساتھ, اوپر سے آگے ایک بم گرے اور کابینہ کے لوگ بھی شہید ہو جائیں, اس حملے کے اندر کابینہ کے لوگ بھی مارے جائیں اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بھی مارا جائے, تو اسے سوورن نیشن کے اوپر اٹیک ہے, اعلان جنگ ہے. یہی کام اسرائیل نے یمن کے ساتھ. سنا کے اندر احمد الرہابی جو ان کے ہوتیز کے پرائم منسٹر تھے, ان کو شہید کر دیا, یا وہ کابینہ کی میٹنگ چل رہی تھی اس کے اندر انہوں نے بم. دنیا میں کوئی بات نہیں ہو رہی, نارمل کر دیا کلنگ. آپ پوچھیں دنیا سے جا کے کہ دنیا میں جا کے یا پاکستان کے اندر کتنے میڈیا چینل ہیں جو اس کو اس طریقے سے کوریج کر رہا. کوئی ویلیو نہیں رہے گی انسانی جان کی, کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی یہ کہ آپ کہاں سے ہو کیا ہو, مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسرائیل کو سیریا کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے, لبنان کے اوپر, اردن کے اوپر اس نے حملہ کیا ہوا ہے, ایران کے اوپر اس نے کیا ہوا ہے, پھر یمن کے اوپر کیا ہوا ہے, آگے پیچھے کے جتنے ممالک کا کون بچا رہا. غزہ کے اوپر تو وہ کر ہی رہا ہے ہر روز, کتنے لوگ شہید ہو چکے. اس نے نیا پلان دے دیا, اور وہ اوپر سے ٹونی بلیئر ایکس پرائم منسٹر ہے جو غزہ ریویرا بنانے کی وہاں پہ جی ابھی اس نے دوبارہ کوششیں شروع کر, ہم جی گھر دیں گے, یہاں چلے جاؤ تو وہاں جا کے اتنے سال کا کرایہ دیں گے, تو اتنے $5,000 دیں گے. آپ یہاں سے خالی ڈائیورشن چل رہی ہے کرنٹلی, جینوسائیڈ. ہمارے ملک میں کسی کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہا, کوئی میڈیا چینل شرم کھانے کو راضی نہیں ہے. شرم بیچ کھائی ہے سارے میڈیا نے. او بھائی انڈیا کا میڈیا چل رہا ہے گودی میڈیا بن کے, کیوں؟ 1,30 کروڑ عوام ہے وہاں پہ, تمہارے کو سننے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, تم خالی پھر یہی رہ جاؤ گے, پیسہ بھی لیتے رہو گے, تمہیں سنے گا بھی کوئی. عقل کے ناخن لے لو ابھی بھی. آج کے لیے اتنا ہی. If you like the video, please like and subscribe and do share. السلام علیکم.